ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ پارا چنار کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک مذہبی جماعت کے کراچی میں 5 مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ دوسری جانب ایک اور مذہبی جماعت نے کراچی میں 60 مقامات پر دھرنا دے دیا ہے۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر دھرنوں کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ 8ویں دن بھی شہر کی اہم شاہراہیں بند رہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پارا چنار کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک مذہبی جماعت کے کراچی میں 5 مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ دوسری جانب ایک اور مذہبی جماعت نے کراچی میں 60 مقامات پر دھرنا دیا۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر دھرنوں کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر قائد میں دھرنوں کا 8واں روز ہے، جبکہ پولیس اپنی رٹ برقرار رکھنے میں ناکام رہی۔ صبح سویرے ختم ہونے والے دھرنے دوپہر کے بعد دوبارہ شروع ہو گئے۔ ایک مذہبی جماعت کی جانب سے کراچی میں 4 مقامات نمائش، یونیورسٹی روڈ، سماما شاپنگ مال اور کامران چورنگی پر احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ مرکزی احتجاجی دھرنا نمائش چورنگی پر ہے۔ دوسری جانب ایک اور مذہبی جماعت نے دوپہر کے بعد دھرنے شروع کر دیے، جس کا مرکزی دھرنا ٹاور پر دیا گیا۔ کورنگی 5، قیوم آباد چورنگی، شارع فیصل پر، سٹار گیٹ، بلوچ کالونی، لسبیلا چوک، ملیر پر عوامی دھرنا جاری ہے۔ لسبیلا کے مقام پر دونوں اطراف کی سڑکوں کو بند کر دیا گیا، جبکہ ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ پارٹی ترجمان کے مطابق لیاقت آباد، ناظم آباد، حیدری مارکیٹ، سخی حسن موبائل مارکیٹ، ناگن چورنگی، فورکی چورنگی، سہراب گوٹ اور کریم آباد سمیت 60 اہم مقامات پر دھرنا دیا جائے گا۔ کراچی میں ایک اور مذہبی جماعت نے بھی احتجاجی مظاہروں کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں شہر کے مختلف مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ مظاہرین دھرنے ختم کرنے سے انکاری ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر موجود ہیں۔ نمائش چورنگی پر پولیس کی طرف سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے جواب میں مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ مظاہرین نے 4 موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی، پولیس موبائل کے شیشے بھی توڑ دیے۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے، جس سے علاقے میں مزید تشویش پھیل گئی۔ نمائش سے صدر جانے والی ٹریفک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہو گئی اور جس کے باعث شہر میں ٹریفک کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ مارکیٹس میں بھی کاروبار بند ہونا شروع ہو گئے۔ مظاہرین نے عباس ٹاؤن، انچولی اور عائشہ منزل پر دوبارہ دھرنے دیے، جس سے ان علاقوں میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے اور حالات کو قابو میں رکھا جا سکے، مظاہرین کے ساتھ مزید تصادم سے بچا جا سکے۔ مظاہرین کی جانب سے دھرنے ختم کرنے کی درخواست کو مسترد کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں شہر میں امن و امان کی صورتحال متاثر ہو رہی ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کراچی میں جاری دھرنوں پر اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی پرامن دھرنوں کے خلاف نہیں ہیں۔ مذہبی جماعت نے ابتدا میں ایک جگہ دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں دیگر مقامات پر بھی دھرنے دیے گئے، جس کے نتیجے میں سڑکیں بند ہو گئیں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اسے دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کراچی میں جاری دھرنوں پر ایکشن لیا جا رہا ہے تاکہ شہر کے عوام کو تکلیف سے بچایا جا سکے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس عمل میں کچھ لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ شہر میں امن و امان قائم رکھا جائے اور عوام کی زندگی کے معمولات کو بحال کیا جائے۔ پریس کانفرنس کے دوران مراد علی شاہ نے پارا چنار اور کرم کے واقعات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دل غمزدہ ہے، مسئلے کا حل ادھر ہی ہونا ہے۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے آج فریقین کے درمیان معاہدہ ناکام ہو گیا۔ کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ کل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق معاہدے پر دستخط کرنے والے ایک فریق کے مشیران کئی دن سے کوہاٹ میں موجود ہیں، جبکہ مزید 2 دن کی مہلت مانگنے والے فریق کے مشیران بھی آج غیر حاضر رہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا فریقین میں عمومی اتفاق رائے ہو چکا۔ امن معاہدے میں بنکرز کا خاتمہ، فریقین کے بھاری اسلحے سے دستبرداری شامل ہے۔ ٹول پارا چنار روڈ پر نقل حرکت کا کانوائے کی صورت میں ہوگی اور دہشت گردی کا واقعہ ہونے کی صورت میں صرف حکومت ہی کارروائی کرے گی۔ واضح رہے کہ تقریباً 3 ماہ سے ٹل پارا چنار شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے پارا چنار میں غذا اور ادویات کی کمی کی وجہ سے حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ راستے کی بندش کے خلاف پارا چنار میں دھرنا جاری ہے، جبکہ پشاور، لاہور، کراچی، جھنگ، ملتان، مظفر آباد اور گلگت بلتستان میں مختلف علاقوں میں دھرنے دیے جا رہے ہیں۔
سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سال 2024 میں دہشت گردوں کے خلاف 59,000 سے زائد کامیاب آپریشنز کیے۔ سیکیورٹی فورسز نے رواں سال آپریشنز میں اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ 925 دہشت گردوں بشمول خوارج کو ہلاک کیا گیا، سینکڑوں گرفتار ہوئے۔ 73 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ ہلاک دہشت گردوں میں فداء الرحمان عرف لال، یوب ڈویژن، علی رحمان عرف طاہا، سواتی اور ابو یایا بھی شامل ہیں۔ ریاستی اداروں کی بہترین حکمت عملی کے باعث 14 مطلوب دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو قومی دھارے میں شامل کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب حکمت عملی کے باعث 2 خودکش بمباروں کو گرفتار کر کے ملک کو بڑی تباہی سے بچایا گیا۔ آرمی چیف دہشت گردوں، خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے بارے میں واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت ہمارے لیے افغانستان پر مقدم ہے۔ رواں سال غیر ملکی جریدے نے بھی آرمی چیف کو دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بھی رواں سال بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ ریاست پاکستان کا واضح موقف ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث مافیا دہشت گردوں کی سہولت کار ہے۔ واضح ریاستی پالیسی کے پیش نظر رواں سال اسمگلنگ، بجلی چوری، بھتہ خوری، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں غیر قانونی سرگرمیوں میں واضح کمی آئی۔ اور سال نو کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ میں سب سے پہلے سال نو 2025 کا آغاز ہو گیا۔ نیوزی لینڈ میں نئے سال کا جشن شروع ہو گیا۔ سال نو کا جشن دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ شہر میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ آکلینڈ کا آسکا ٹاور نے روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ یہاں خبر دیں گے، صوبائی دارالحکومت لاہور میں نئے سال کی آمد پر آتش بازی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ نئے سال کی آمد پر کسی قسم کی آتش بازی نہیں کی جائے گی۔ خلاف ورزی پر بلا امتیاز سخت کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ فضا میں آلودگی کے پیش نظر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ اس موقع کے تدارک کے لیے کوشاں ہے۔ شہری بھی تعاون کریں، بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کو خاص طور پر اس موقع کے مضر اثرات سے محفوظ رکھیں۔ گورنر سندھ نے شہر قائد میں سال نو کا جشن عالمی طرز پر منانے کا اعلان کر دیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ لندن، پیرس اور نیو یارک کی طرح کراچی میں بھی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ سال نو کی آمد کو امید اور روشنی کی کرنوں کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے۔ گورنر ہاؤس میں سال نو کے استقبال کے لیے شاندار آتش بازی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سال نو کے موقع پر قوالی کی یادگار محفل کا انعقاد کیا جائے گا۔ ملک کے معروف قوال افضل صابری گورنر ہاؤس میں اپنی پرفارمنس پیش کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ کراچی کی رونقیں بحال کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش جاری رکھیں گے۔ شہر قائد کے تمام رہنے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور گورنر ہاؤس میں ہمارے ساتھ جشن منائیں۔ ممتاز سماجی رہنما رمضان چیپا نے بھی نئے سال کے آغاز پر ہوائی فائرنگ سے اجتناب کا پیغام دیا ہے۔ رمضان چیپا نے کہا یہ ایک غیر قانونی عمل ہے جس سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ رمضان چیپا کا کہنا ہے نئے سال کا جشن ہوائی فائرنگ سے منانا ایک انسانیت سوز، بے رحمانہ اور صفاقانہ عمل ہے۔ آپ کی ہوائی فائرنگ کسی کی جان بھی لے سکتی ہے، خدارہ اس غیر انسانی اقدام سے گریز کریں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ نئے سال کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت ذکر اور دعاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہر سال کا معمول بن گیا ہے کہ جو ہی 31 دسمبر کی رات کو 12 بجتے ہیں چاروں طرف سے شدید ہوائی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گولیوں کی گونج میں نئے سال کا جشن کب سوگ میں بدل جاتا ہے اس کا خیال کوئی نہیں کرتا۔ نئے سال کا جشن فائرنگ سے منانے والے یہ نہیں سوچتے کہ ان کی پل بھر کی خوشی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے، کسی کا ہنستا بستا گھر بھی اجاڑ سکتی ہے، کسی کو عمر بھر کے لیے معذور بھی بنا سکتی ہے۔ چھیپا ایمبولنسیں اور چھیپا کے رضاکار ہر سال کے آغاز پر ایسے بے شمار زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرتے ہیں جو ہوائی فائرنگ کا نشانہ بن جاتے ہیں۔
اور ان میں سے بعض زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق بھی ہو جاتے ہیں۔ نئے سال کا آغاز فائرنگ سے کرنے والے تمام افراد سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے دوسروں کی جانوں پر رحم کریں۔ آپ کی ہوائی فائرنگ کسی کی جان لے سکتی ہے، لہٰذا ہوائی فائرنگ سے خود بھی گریز کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی اقدام سے روکیں۔ شکریہ۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے نئے سال میں فلسطینی بھائیوں کی پریشانیاں کم ہوں گی۔ نئے سال پر کوئی ایسا کام نہ کریں جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ نہ کی جائے، آپ تو ہوائی فائرنگ کر دیتے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ ریڈ لائن BRT منصوبے سے لوگوں کو سہولیات میسر ہوں گی، ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہیں، عوام کو صحت، پانی اور تعلیم جیسی سہولیات مہیا کریں گے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ K4 منصوبہ کئی سال سے چل رہا ہے، ہم نے جب کام شروع کیا تھا مگر نگراں حکومت آ گئی اور کراچی کے لیے آئندہ 100 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے خبردار کیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھوں سے دیکھے۔ بانی PTI کو استعمال کیا جا رہا ہے، دنیا کے مختلف لابیز بانی PTI کے لیے کام کر رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے سال نو کے موقع پر عوام سے ہوائی فائرنگ سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے تحت ایک مہم جاری کی گئی ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ نئے سال کی تقریبات خوشی کا موقع ہیں، مگر ہوائی فائرنگ معصوم جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس خطرناک رویے سے بچیں اور نیا سال محفوظ طریقے سے منائیں۔ اس مہم کا سوشل میڈیا پر بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے اور صارفین بڑی تعداد میں پیغام کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی خاتون اول کے پیغام کی حمایت کی ہے اور عوام سے ہوائی فائرنگ سے گریز کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا سال خوشی کا موقع ہے، مگر ہوائی فائرنگ سے معصوم جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم نیا سال محفوظ طریقے سے منائیں اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت نے سخت اقدامات کیے ہیں۔ سال نو کی آمد پر عوام کو ایک بڑا جھٹکا لگ گیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ٹول ٹیکس بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ نئے نرخوں کا اطلاق 5 جنوری سے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی شاہراہوں پر موٹر کار سے 60 روپے، ویگن سے 100 روپے اور بس سے 200 روپے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے پشاور جانے والی M1 موٹر وے پر کار کا ٹول ٹیکس 500 روپے کر دیا گیا۔ لاہور سے عبدالحکیم جانے والی M3 پر کار کے لیے ٹول ٹیکس 50، پنڈی بھٹیا سے فیصل آباد اور ملتان جانے والی M4 پر ٹیکس 100 روپے بڑھا دیا گیا۔ ڈی اسماعیل خان تا ہکلا موٹر وے M14 پر ٹول ٹیکس 600 روپے ہو گیا۔ دیگر صوبوں میں بھی قومی شاہراہوں پر ٹول ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خلاف مجموعی طور پر 444 دہشت گرد حملوں کے دوران 685 اہلکار شہید ہوئے۔ 2024 پاکستان کے سول اور ملٹری سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک دہائی میں سب سے مہلک سال ثابت ہوا۔ رواں سال پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے مہلک ترین سال رہا۔ تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نے سالانہ سیکیورٹی رپورٹ 2024 جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے مجموعی نقصانات بھی اتنے ہی تشویشناک رہے، یعنی 1612 ہلاکتیں ہوئیں جبکہ 934 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ رواں سال ریکارڈ کی جانے والی مجموعی ہلاکتیں 9 سال کی بلند ترین ریکارڈ تھیں اور 2023 کے مقابلے میں 66% زیادہ رہیں۔ اوسطاً روزانہ تقریباً 7 جانیں ضائع ہوئیں۔ نومبر سال کے دیگر تمام مہینوں کے مقابلے میں ایک مہلک ترین مہینہ رہا۔ پرتشدد کے سب سے زیادہ واقعات خیبر پختونخوا میں پیش آئے، جہاں 1616 اور بلوچستان میں 782 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں ملک میں تشدد سے منسلک 2546 اموات ہوئیں جبکہ 2267 عام شہریوں، سیکیورٹی اہلکار اور آؤٹ لاز زخمی ہوئے۔ ہلاکتوں کی یہ تعداد 1166 دہشت گردانہ حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں سے پیدا ہوئی، جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے ایک سنگین سال رہا۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں یہ اعداد و شمار تشدد میں 66% سے زیادہ اضافہ رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترکیہ کے قونصل جنرل نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران تجارت، تعلیم،
صحت، زراعت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترکیہ کو پاکستان کا عظیم دوست اور بھائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ترکیہ کے عوام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ شکر گزار ہیں کہ پنجاب حکومت ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ ترکیہ بزنس کمیونٹی کے لیے ون ونڈو آپریشن کو مزید فعال بنایا جائے گا۔ ترک قونصل جنرل درمیش بستاخ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں جاری عوامی فلاح کے منصوبوں کا سراہا اور کہا کہ ترکیہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، پنجاب کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی معیشت کی تعمیر و ترقی کے تاریخ ساز منصوبے قومی اقتصادی پلان 2024-29 اڑان پاکستان کا افتتاح کر دیا۔ اڑان پاکستان پروگرام کے اجراء کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء سمیت ارکان پارلیمنٹ اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج عظیم دن ہے جس روز اڑان پاکستان پروگرام کا آغاز کیا۔ بے پناہ چیلنجز کے باوجود ہم معاشی استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اقتدار سنبھالا تو پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا۔ اتحادی حکومت نے فیصلہ کیا ہم سیاست نہیں ریاست کو بچائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اڑان پاکستان ہوم گرون نیشنل اکانومک پلان سے متعلق خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہوم گرون اکانومک ایجنڈا میڈ ان پاکستان معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے۔ ملک ڈیفالٹ سے استحکام کی طرف آیا ہے اور اب استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان کے تمام معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ ہوم گرون ایجنڈا ایک اہم اقدام ہے۔ ہوم گرون ایجنڈے کے تحت معاشی ترقی کا سفر طے کیا جائے گا۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام کو خوشخبریاں ملیں گی۔ معاشی اصلاحات کا ایجنڈا پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بے صبری دیکھیں، یہ ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں، بار بار پوچھ رہا ہوں کہ جو شخص ہم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا تھا اس کو اب کیا ہوا ہے، اس شخص میں یہ تبدیلی کس طرح آئی، یہ مکمل یو ٹرن ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ مجھے پی ٹی آئی میں سنجیدگی کی کمی نظر آ رہی ہے، میری دعا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، میں 100% مذاکرات کے حق میں ہوں۔ پی ٹی آئی ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ مذاکرات نہ کریں لیکن محتاط ضرور رہنا چاہیے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی آج بھی لگی ہوئی ہے، لوگ باہر سے پیسے نہ بھیجیں، بیرون ملک پاکستانی اپنے وطن پیسے بھیجتے ہیں، میرے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے نہیں بھیجتے۔ بانی پی ٹی آئی مینڈیٹ والی بات سے بھی پیچھے ہٹے ہیں، دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے 2 مطالبات پر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بائیڈن انتظامیہ صہیونی ریاست کے زیادہ زیر اثر تھی، ہمیں اپنے دفاع کا مکمل حق ہے، ایٹمی اور میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں حکومتی کمیٹی کے ترجمان اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ ہم ایک جماعت یا کسی فرد کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ دونوں فریقین کا مذاکرات پر آمادہ ہو جانا بھی بڑی کامیابی ہے۔ اچھے مناظر ہوتے ہیں جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا کم سے کم کمیٹی کی حد تک ہم نے ماضی کے واقعات کو پس پش ڈال دیا، ہم نے ابھی تک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار نہیں کیا۔ مزید کہا کہ ہم جماعت یا کسی فرد کے نہیں، پاکستان کے حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ مثال کی جمہوریت بے نظیر بھٹو کے ساتھ طے ہوا تھا، بعد میں بانی پی ٹی آئی بھی متفق ہوئے تھے۔ دہشت گردی سے خیبر پختونخوا متاثر ہے، کچھ ایسے عوامل ہیں جن پر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، ہم تو شروع سے ہی مذاکرات پر آمادہ تھے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بیرونی دباؤ پر یقین نہیں رکھتے، عوامی طاقت کے سہارے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی رہائی ہوگی۔ وفاقی حکومت سے مذاکرات سے متعلق علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں بالکل مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہوں گا، بانی پی ٹی آئی جو کر رہے ہیں پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خاطر ہی فارم 47 کی حکومت کے ساتھ بیٹھنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے مستقبل کے حالات کو دیکھتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی۔ علی امین گنڈاپور نے مزید
مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنی ذات کے بجائے پاکستان کے مستقبل کے لیے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی. عوامی طاقت کے سہارے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی. بیرونی دباؤ پر یقین نہیں رکھتے, ہمیں صرف اللہ کی ذات پر یقین ہے. علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی جماعت کے لیے بیرونی طاقت یا بیرونی بیانیے کی ضرورت نہیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی نظام مفلوج ہو گیا. اس وقت ہمارے خلاف بے تحاشا مقدمات قائم ہیں. 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد کیا گیا. پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا ملک میں مارشل لاء نافذ ہے. بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات ہوئی, ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے. ان کا موقف ہے کہ جب تک کارکنان رہا نہیں ہوں گے وہ رہائی قبول نہیں کریں گے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے مزید کہا کہ مذاکراتی کمیٹی نے حکومتی کمیٹی کے سامنے 2 مطالبے رکھے ہیں. ایک مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, جبکہ دوسرا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری ہو. اسد کیسر نے کہا کہ افغانستان کی کشیدگی پر افسوس ہے, معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے گا. ہماری خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا کلچر ہے, افغانستان کے ساتھ مفاہمت کی راہ اپنائی جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دشمن بزدل بھی ہے اور چالاک بھی. دہشت گردوں کو بھارتی ایجنسی را فنڈنگ کرتی ہے. را کے فنڈڈ دہشت گرد معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہیں. کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا کہ ملک کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے ہمارا فخر ہیں. دہشت گردوں کے تمام مذموم مقاصد خاک میں ملائیں گے. دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. نوجوانوں نے دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں شکست دینی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیمرا کے افسران کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر ترقیاں ہو گئیں. پیمرا ریجنل آفس اسلام آباد کے سعید احمد سومرو, شعبہ فائنانس کے حمیم گل بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں. چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے اسکیل 20 کے 4 ڈی جیز کو ترقی دے کر اسکیل 21 میں ایگزیکٹو ڈی جی بنا دیا. اسکیل 19 کے 4 ڈائریکٹرز کو بنیادی اسکیل 20 میں ترقی دے کر ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا ہے. اے ڈی جی کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں آپریشنز براڈ کاسٹ میڈیا کے محمد طاہر شیخ شامل ہیں. لائسنسنگ براڈ کاسٹ میڈیا کے وکیل خان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر ترقی کر دی گئی ہے. شعبہ فائنانس کے شمیم گل دورانی, ایڈمنسٹریشن کے خرم صدیقی کو بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا. چیئرمین سیکریٹریٹ کے تمثیل حیدر کی بنیادی اسکیل 20 کے عہدے پر ترقی کر دی گئی ہے. شعبہ لیگل کے طاہر فاروق تارڑ کی بھی بنیادی اسکول 20 کے عہدے پر ترقی ہو گئی. اہم خبر سے آگاہ کریں گے. گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ جی بی خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنا دی. گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ جی بی کے خلاف سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے کیس کی سماعت ہوئی. جرم ثابت ہونے پر سابق وزیر اعلیٰ کو 34 سال قید کی سزا سنائی. عدالت نے خالد خورشید پر 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا. عدالت نے آئی جی پولیس کو حکم دیا کہ مجرم کو گرفتار کر کے جیل منتقل کیا جائے. عدالت نے مجرم کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم دیا. سابق وزیر اعلیٰ پر 26 مئی 2024 کو جلسے میں سیکیورٹی اداروں کو سنگین نتائج کی دھمکی دینے کا الزام تھا. این اے 262 کوئٹہ سے عادل بازائی کی رکنیت کا بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق عادل بازائی کو مسلم لیگ نون کے بجائے آزاد امیدوار تصور کیا جائے. عادل بازائی کے خلاف بجٹ اور آئینی ترمیم میں پارٹی پالیسی سے انحراف پر مسلم لیگ نون کے ریفرنس دائر کیا تھا. نواز شریف کی جانب سے دائر ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا. سپریم کورٹ نے عادل بازائی کی بطور رکن قومی اسمبلی بحالی کا فیصلہ دیا تھا. یہاں اہم خبر سے آگاہ کریں گے. ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے اقلیتی رکن موہن منجانی مستعفی ہو گئے. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کے رکن موہن منجانی نے اپنا استعفیٰ اسپیکر آفس کو بھیج دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ موہن منجانی کی نامزدگی سے متعلق ایم کیو ایم میں اختلافات تھے اور اسی وجہ سے موہن منجانی نے استعفیٰ دیا ہے. یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی میتیں وطن واپس پہنچنا شروع ہو گئیں. کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی باشندوں کی میتیں مرحلہ وار مختلف ایئرپورٹس پر پہنچائی جا رہی ہیں. حاجی احمد کی میت گزشتہ روز سیالکوٹ پہنچائی گئی. محمد عابد کی میت پرواز نمبر QR06
26 سے آج سیالکوٹ ایئرپورٹ پہنچائی جائے گی۔ رحمان علی کی میت 1 جنوری کو سیالکوٹ ایئرپورٹ پہنچائی جائے گی۔ عرفان ارشد اور محمد عبداللہ کی میتیں 2 جنوری کو لاہور ایئرپورٹ پہنچائی جائیں گی۔ جاں بحق پاکستانیوں کی میتیں یونان کے ایتھینز ایئرپورٹ سے پہلے دوحہ اور وہاں سے پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پر لائی جائیں گی۔ ملازمت کے لیے غیر موزوں حالات، ازبکستان میں پاکستانیوں کے کام کرنے پر پابندی۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ نے پاکستانیوں کے پروسیس کو عارضی طور پر روکنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ازبکستان میں مقیم پاکستانیوں کو تنخواہیں نہ ملنے اور کام کے لیے نامناسب حالات کا سامنا ہے۔ ملک بھر کے تمام دفاتر کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ فوری طور پر ازبکستان کے لیے مزید پاکستانیوں کے پروٹیکٹر روک دیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے پناہ گزین علاقوں اور اسپتالوں پر بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس کی جانب سے بھی جوابی وار بھرپور انداز میں جاری ہے۔ شمالی غزہ میں 5 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں خون جماتی سردی اور شدید بارش بھی جان لینے لگی۔ کھلے آسمان تلے خیموں میں ٹھنڈ سے 6 بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بارش کے باعث خیموں میں پانی بھر گیا۔ غزہ میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اسرائیل سے اسپتالوں پر حملے بند کرنے اور کمار عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر ابو صفیہ اور عملے کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کی عدالت نے سابق صدر یون سک یول کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جوائنٹ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر نے یون سک کی گرفتاری اور سرچ وارنٹ کی درخواست کی تھی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ مواخذے کی توثیق کے لیے آئینی عدالت کا حکم آنا ابھی باقی ہے۔ معطل صدر یون سک یول کے وکیل نے کہا ہے کہ معطل صدر کے سرچ و گرفتاری کے وارنٹ غیر قانونی ہیں۔ سابق صدر یون سک یول 14 دسمبر کو مارشل لاء کے مختصر اعلان پر پارلیمنٹ میں مواخذے کے بعد معزول کر دیے گئے تھے۔ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ کے 300 اراکین نے یون سک یول کے خلاف مواخذے پر ووٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ 204 ارکان نے مواخذے کے لیے ووٹ دیا تھا۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ جیولن تھروئر ارشد ندیم نے کہا ہے کہ 2025 میں بڑے ایونٹس آ رہے ہیں، ان میں شرکت کروں گا۔ 2024 میرے لیے اور پورے پاکستان کے لیے بہت اچھا رہا۔ 2025 میں اپنی بہترین تھرو کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ ارشد ندیم نے مزید کہا کہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں اپنی بہترین تھرو کی تو گولڈ میڈل جیتوں گا۔ کامن ویلتھ گیمز اور پیرس اولمپکس میں بھی اپنی بہترین تھرو کے باعث ریکارڈز بنائے ہیں۔ ارشد ندیم نے کہا کہ اولمپکس 2028 میں اپنے اعزاز کا دفاع اور ورلڈ ریکارڈ کی خواہش ہے۔ رواں سال پیرس اولمپکس 2024 میں 40 سال بعد ارشد ندیم نے پاکستان کو گولڈ میڈل جتوایا تھا۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ بالائی علاقوں میں سفید موتیوں کی برسات، ہر طرف حسین مناظر نظر آنے لگے۔ گزشتہ روز سے اسکردو میں برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ درجہ حرارت نقطہ انجماع سے کافی نیچے چلا گیا۔ برف باری کے باعث استور کے علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ وادی نیلم میں برف باری کے بعد سیاحوں کی آمد شروع ہو گئی۔ آزاد کشمیر کے علاقے وادی لیپا میں خون جما دینے والی سردی سے نظام زندگی متاثر ہو گیا۔ بلوچستان کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں رہے۔ لیہ میں درجہ حرارت -13 کو چھو گیا۔ گوپس -10، اسکردو میں پارہ -9 ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت -7، استور اور ہنزا میں پارہ -6 تک گر گیا۔ کالام اور خلات میں درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔